خداوند کی تعریف جو اس لائق ہے اسے مبارک کہتے ہیں۔ جب ہم کسی ایسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں جس میں کسی خاص شخصیت کو خوش آمدید کہنا ہوتا ہے تو مختلف طرح کے انداز اپنائے جاتے ہیں، مثلاً ڈھول بجا کر، ہار پہنا کر اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور اپنی محبت عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسیحی ایمانداروں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اس یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے کو جو یروشلم میں تھا اس کی یادگاری میں آج عید منائی ہے۔ انسانی تاریخ نے یہ اس بات ثابت کر دی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے تہواروں نے خدائی مداخلت کے وسیلے سے جنم لیا ہے، اور کیا بہتر ہوگا کہ ہم اسے کھجوری اتوار کہنے کی بجائے ہوزینا سنڈے اور یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ یروشلم میں کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ یہ واقعہ لازر کے جی اٹھنے کے بعد کا ہے اور عید فصح نزدیک تھی، اور لازر کے جی اٹھنے کے بعد یسوع کی مخالفت بڑھ گئی۔ یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لازر کو قتل کروا دو، کیونکہ لوگ لازر کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں یہ وہ مردہ ہے جسے یسوع نے زندہ کیا ہے، اور لوگوں میں یہ تاثر پایا گیا کہ وہ اس دفعہ عید پر ہیکل میں آئے گا یا نہیں، لیکن جب وہ آیا تو وہ اس کے استقبال کو نکلے اور ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں اور اپنے کپڑوں کو راستے میں بچھایا اور اپنی محبت کا اظہار کیا اور ہوشنا کے نعرے لگائے۔ ہوشنا کا مطلب ہے بچا لے، چھڑا لے، نجات دے، اور اس بھیڑ میں ملی جلی بھیڑ کے لوگ شامل تھے، دور و نزدیک سے آئے ہوئے یہودی لوگ شامل تھے، اور اس میں زیادہ تر وہ شامل تھے جو ہیکل سے بہت دور تھے لیکن ہیکل کے خدا کے اتنا ہی نزدیک تھے۔ مسیح کی محبت اس کے لوگوں کے بڑے بڑے ناموں سے نہیں بلکہ بڑی بھیڑ سے ہوتی ہے جو اسے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ یسوع جو ہے بطور بادشاہ ہمیں رومی حکومت کی غلامی سے چھڑا لے گا اور ہمارے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی سنبھالے گا۔ اور یہاں پر وہ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں بچا لے، چھڑا لے۔ جس طرح سے مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ کو جو ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے سامنے کھڑی ہوشنا کے نعرے لگا رہی ہے، البتہ یہاں پر تخت تو نہیں تھا لیکن برا موجود تھا، اور وہ اپنی محبت کا اسے اظہار کرتے ہوئے اسے التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں چھڑا لے، بچا لے۔ اور یہ پیشن گوئی کی تکمیل ہے جس کا ذکر زکریا نبی نے 9 باب کی 9 آیت میں کیا ہے۔ سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ یہ پیشن گوئی کی تکمیل تھی۔ اس وقت تو شاگردوں کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ کی تاج پوشی کر رہے ہیں، لیکن جب یسوع آسمان پر چلا گیا اور روح القدس کا نزول ہوا تب اس نے یہ باتیں یاد آئیں کہ یہ جو سب کچھ کیا گیا یہ تو سب اس کے حق میں پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ یسوع کے بارے میں یہ باتیں لکھی جا چکی تھی کہ وہ گدھے کے بچے پر سوار ہے، جوان لادو پر سوار ہے، وہ حلیم اور فروتن بنا، وہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ سلامتی کے لیے اس دنیا میں آیا تھا تاکہ ہمیں گناہ کی غلامی سے نکال لے اور ہمیں امن کا، محبت کا پیغام دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ یسوع اپنے آپ کو بطور برا پیش کر رہا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب یہودی لوگ اپنے بروں کو، جانوروں کو لے کر ہیکل کے پاس آ رہے تھے، یعنی کاہنوں سے پاس کروا سکے کہ ان کے جانور بے عیب ہیں، اور یسوع نے بھی اپنے آپ کو بطور برا پیش کیا، اور سردار کاہن نے اور پلاطوس نے اسے بے گناہ قرار دیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، اب وہ قربانی کے لائق ہے، اور اس نے میرے
اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا ہے، اور ہمیں محبت کا پیغام دے گیا ہے کہ محبت میں نے تم سے کی ہے، اور ویسی محبت تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرو، اور سلامتی کا پیغام دے گیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔